تو آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ 23 جولائی کی تاریخ کے بارے میں ہے۔ ویکیپیڈیا کے کچھ صفحات ہیں: واقعات، پیدائشیں، وفاتیں، تعطیلات۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تاریخ یعنی 23 جولائی اپنے اندر کیا کچھ سمیٹے ہوئے ہے۔ جی بالکل، یہ ہمیشہ آپ دیکھیں بڑا دلچسپ ہوتا ہے کہ ایک ہی دن تاریخ کے مختلف موڑوں پر کیسی کیسی کہانیاں سامنے لاتا ہے، کہیں کچھ کہیں کچھ۔ اس سے ہمیں ایک بڑا منظرنامہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے نا۔ بالکل۔ تو سب سے پہلے ایک بڑا واقعہ جو فوراً نظر میں آتا ہے وہ ہے 1952 کا، مصر میں جنرل محمد نجیب اور آزاد افسران نے شاہ فاروق کا تختہ الٹ دیا۔ یہ تو بہت بڑی بات تھی۔ بلا شبہ، اور اسی کی وجہ سے تو آج تک مصر میں 23 جولائی کو یوم انقلاب مناتے ہیں۔ یہ صرف آپ سمجھے بادشاہت کا خاتمہ نہیں تھا، اس نے مصر کی سیاست بلکہ پورے عرب خطے کی سیاست پر گہرا اثر ڈالا۔ ایک نئی راہ کھلی وہاں سے۔ اچھا، تو یہ صرف ایک فوجی ایکشن نہیں تھا بلکہ ایک پوری قومی تبدیلی کی علامت بن گیا۔ اسی تاریخ سے جڑی ایک بالکل مختلف چیز، 1829 میں امریکہ میں ولیم آسٹن برٹ، انہوں نے ایک مشین پیٹنٹ کروائی، ٹائپوگرافر۔ جی ہاں، جسے ہم بعد میں ٹائپ رائٹر کے نام سے جاننے لگے۔ اب یہ بظاہر تو ایک مشین ہے، لیکن سوچیں ذرا، اس نے دفتروں میں کام کا طریقہ، لکھنے لکھانے کا انداز، صحافت، سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ صحیح، معلومات کو ریکارڈ کرنا، پھیلانا کتنا تیز ہو گیا ہوگا۔ اور یہ بھی کیا اتفاق ہے کہ ٹھیک اسی تاریخ کو 23 جولائی لیکن 1927 میں ہندوستان میں پہلا کمرشل ریڈیو اسٹیشن شروع ہوا، بمبئی میں، انڈین براڈ کاسٹنگ کمپنی کا۔ واہ، یہ تو بڑا دلچسپ کنیکشن ہے۔ مطلب ایک طرف تحریر کو مشین سے جوڑنے کی بات اور دوسری طرف آواز کو، وہ بھی ریڈیو کے ذریعے، دور دور تک پہنچانے کا آغاز۔ تو 23 جولائی گویا کمیونیکیشن کے حوالے سے اہم رہی ہیں۔ لیکن تاریخ میں صرف مثبت چیزیں تو نہیں ہوتی۔ 1939 میں ترکیہ نے ہتائے صوبے کا الحاق کیا جو اسکندرون کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ ایک متنازع قدم تھا۔ بالکل، اور اگر ہم تھوڑا قریب کے ماضی میں آئیں تو 2005 میں شرم الشیخ مصر میں وہ دہشت گرد حملے ہوئے، بہت افسوسناک واقعہ تھا، تقریباً 88 جانیں گئیں۔ اسی طرح 1967 میں امریکہ میں ڈیٹرائٹ کے فسادات، وہ بھی 23 جولائی کو شروع ہوئے، نسلی بنیادوں پر تھے، کافی شدید۔ ہاں، 43 اموات ہوئیں۔ تو مطلب یہ تاریخ ہمیں اچھے برے دونوں طرح کے واقعات یاد دلاتی ہے، تخلیق بھی، تخریب بھی۔ اچھا، اب اگر شخصیات کی طرف آئیں تو 23 جولائی کو کون کون پیدا ہوا؟ ایک نام تو 645 عیسوی کا ہے، اموی خلیفہ یزید بن معاویہ۔ جی، یزید بن معاویہ اموی سلطنت کے دوسرے خلیفہ۔ تاریخ میں ان کا کردار آپ جانتے ہیں کافی متنازع سمجھا جاتا ہے۔ ان کے دور کے واقعات پر آج تک بہت بحث ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، جدید دور میں آئیں تو 1906 میں چندر شیکھر آزاد پیدا ہوئے، ہندوستان کے مشہور انقلابی رہنما۔ پاکستان سے دیکھیں تو 1966 میں حامد میر صاحب، معروف صحافی۔ 1953 میں رضا ربانی صاحب، سینئر سیاستدان۔ اور 1965 میں مفتیٰ اسماعیل صاحب، سابق وزیر خزانہ۔ جی، تو آپ دیکھیں، سیاست، صحافت، جد و جہد آزادی، مختلف شعبوں کے لوگ ہیں، اور اس میں فنون لطیفہ کا رنگ بھی ہے، جیسے بھارت کے موسیقار ہمیش ریشمیا 1973، اور وہ ہیری پوٹر فلموں والے اداکار ڈینیل ریڈکلف، وہ بھی 1989 میں اسی دن پیدا ہوئے۔ واہ، کافی متنوع فہرست ہے۔ اچھا، تو جیسے کچھ لوگ اس دنیا میں آئے، کچھ اہم شخصیات رخصت بھی ہوئیں۔ 1885 میں امریکہ کے سابق صدر یولیسز ایس گرانٹ کا انتقال ہوا۔ وہ خانہ جنگی کے مشہور جرنل بھی تھے۔ جی ہاں، گرانٹ امریکی تاریخ میں ایک بڑا نام ہے، پہلے فوجی جنرل کے طور پر، پھر صدر کے طور پر۔ ان کی وفات بھی 23 جولائی کو ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ بہت پہلے 1010 عیسوی میں قرطبہ کے خلیفہ محمد المہدی باللہ کا انتقال ہوا، اور ہمارے ہاں 1978 میں کراچی میں بابا ظہین شاہ تاجی، مشہور صوفی شاعر، ان کا انتقال بھی اسی تاریخ کو ہوا۔ اور ہاں، 2004 میں بھارت کے مشہور کامیڈین محمود علی بھی اسی دن گزرے۔ صحیح، تو کافی نام ہیں۔ اب آتے ہیں تعطیلات کی طرف۔ مصر کے یوم انقلاب کا تو ہم نے ذکر کر لیا، کوئی اور ملک بھی ہے جو اس دن کو مناتا ہے؟ جی، عمان۔
عمان میں آج کا دن یوم نہضہ یعنی رینیسانس ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ اصل میں 1970 میں سلطان قابوس بن سعید کے اقتدار سنبھالنے کی یاد میں ہے۔ ان کا بڑا لمبا دور حکومت رہا اور عمان کی جدید ترقی کا سہرا کافی حد تک انہی کو جاتا ہے۔ اچھا، تو گویا 23 جولائی کی تاریخ میں سیاسی انقلاب بھی ہیں، ٹیکنیکل ایجادات بھی، ثقافتی یادگاریں بھی اور اہم شخصیات کی آمد و رفت بھی، ایک مکمل پیکج ہے یہ دن۔ بالکل، یہ ایک طرح سے ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تاریخ کیسے بنتی ہے۔ مختلف دھارے، مختلف واقعات، سب مل کر ایک دن کو معنی دیتے ہیں۔ اور یہ سوچنے کی بات ہے نا کہ آج 23 جولائی کو جو کچھ ہو رہا ہے، جس کو شاید ہم ابھی اتنی اہمیت نہ دے رہے ہوں، کیا پتہ 100 سال بعد تاریخ اسے کس طرح یاد رکھے، ہے نا؟ وقت کا پہیہ تو چلتا رہتا ہے۔